نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال جب جون میں شروع کیا تھا سلسلہ ہفتے میں 2 دن عربی پڑھنے کا، بنیادی عربی اور آہستہ آہستہ چلنے کا سلسلہ، اس میں ہم نے پہلے اسم کی بحث کی تھی اور اسم کا ابتدائی حصہ کافی حد تک ہم نے کور کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم افعال کی ابحاث پہ چلے اور کافی کچھ اس میں سے کور ہوا۔ الحمدللہ 47 اسباق ہو چکے۔ اب آج دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہم اسم کی کچھ اور تفصیلات میں جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ افعال کی طرف آئیں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ہر کتاب میں آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف کی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ خالی اسم کی ہی بحث آخر تک پڑھا دی اور فعل کا کچھ نہ پتہ چلے تو بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ جملے بن نہیں سکتے بغیر اسم اور فعل دونوں ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں جملے، اس لیے یہی ترتیب ہوتی ہے کتابوں میں۔ پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ جو آپ کو ٹیسٹ 4 بھیجا تھا، چوتھا امتحان، اس کو آج ڈسکس کر لیا جائے، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ آپ احباب نے اپنے طور پر اس کو جس حد تک مکمل کیا ہو ٹھیک ہے، اگر اس پہ اطمینان ہے تو صحیح ہے، لگتا ہے کہ بھئی 60% تک آپ کی اس میں جوابوں میں درستی رہی ہوگی اور آپ مطمئن ہیں تو الحمدللہ، اور اگر اٹیمپٹ نہیں کیا ہے تو پھر جواب دینے کا فائدہ نہیں۔ تو جو لوگ اپنا اٹیمپٹ کر لینے کے بعد پرائیویٹلی ہمیں میسج کریں گے، گروپ میں نہیں پرائیویٹلی، اور کہیں گے کہ ہم نے اٹیمپٹ کیا ہے اور ہمیں اطمینان ہے جتنا ہم کر سکے اتنا، لیکن یا نہیں سمجھ میں آیا بالکل، یا بہت کچھ سمجھ میں آیا، یا آیا کہ نہیں آیا، چیک کیا کیا ہے، ہمیں اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، یا جو سیکھنا چاہیں گے، چاہیں گے کہ ان کو ان کے جوابات ملیں، اس کے جوابات ہر ایک کو نہیں بھیجیں گے، نہ اس کے جوابات پبلک ہوں گے، اس کے جوابات صرف انہی کو ملیں گے جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، اپنا اسیسمنٹ کیا ہے، کوئی رزلٹ وہ اس کا بتا سکتے ہیں کہ اتنی غلطیاں ہوئی یا کیا ہوئی اپنے حساب سے۔ تو وہ اگر پرائیویٹلی میسج کریں گے تو ان کو تو اس کا جواب دے دیا جائے گا، باقیوں کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر کسی کا انٹرسٹ نہ ہو تو اس کو اگر ویسی ہی چیزیں دیتے رہو تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ابھی یہ خیال آیا کہ ناقدری کا علاج یہ ہے کہ وہ چیزیں روک لو، صحیح ہے نا؟ تو اب جن لوگوں کو اگر شوق اور ذوق ہے اس کا جواب چاہیے تو وہ الگ سے پوچھیں، جن کو نہیں ہے الحمدللہ، آپ اپنے حال میں خوش، ہم اپنے حال میں خوش، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو جتنا سیکھنا ہے وہ اتنا سیکھے گا، لیکن جو محنت نہیں کرے گا بہت آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ٹیسٹ وغیرہ تو اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنا اسیسمنٹ کر کے محنت کریں، لیکن اس سے ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، اس کے اسکور سے ہمیں زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اس سے خالی استاد کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کس طرح چل رہے ہیں، اس میں کہاں چینج کرنا چاہیے، تو تھوڑی مدد ہو جاتی ہے استاد کی، اس لیے اس کو سیریس لے کے کرنا چاہیے۔ تو مہینے سے زیادہ ہو گیا دیے ہوئے، اگر کسی کو موقع ہو تو اب بھی کر لے، اگلے ہفتے میں 2 ہفتے میں کر لے، لیکن اٹیمپٹ ضرور کرے۔ اس کو اگر بالکل پس پش ڈال دے گا تو اس سے برکت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی دین میں، ترقی، کیونکہ ہمارا تو یا نقطہ نظر دین سیکھنا ہے نا، عربی ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر کی جاب کرنی ہے، بلکہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سمجھ میں آئے، تو اس پہ جتنی محنت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں سبق۔ اچھا، پہلے پچھلے ہفتے جو آخری جو ہمارا سبق تھا 47واں، اس میں یہ ایک ٹیسٹ یا کہہ لیجیے ہوم ورک دیا تھا چھوٹا سا، تو اس کو سوچا کہ وہ بھی مکمل کر لیا جائے، تو ان میں اعراب لگانا تھا۔ تو وہ لا تضرب، اب یہ لا تضرب لکھا ہوا ہے، اب یہ تضرب انتا کے ساتھ بھی جاتا ہے، مضارع ہے نا، تا کے ساتھ آتا ہے کہ تو ایسا نہ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت 3rd پرسن وہ بھی نہ کرے۔ تو جب لا آتا ہے تو لا یہ ان میں سے ہے جو جزم دینے والے ہیں، جوازم مضارع میں سے ہے نا، ان ولم لما لام امر لائے نہیں، یہ لائے نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، نہیں کرو، ڈو ناٹ تضرب، مت مارو، تو اے شخص تم مت مارو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ورنہ یہ کہا جائے کہ وہ عورت نہیں مارتی یا اس نے نہیں مارا، ہم اس کو اب امر نہیں بنانا چاہ رہے بلکہ کہنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، نہیں اس نے نہیں مارا تھا جانور کو، تو لا تضربوا حیوانا ہو جائے گا، تب بھی درست ہو جائے گا، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو نہیں بنا لے تو پھر کہیں گے لا تضرب، کیونکہ نہیں آخر میں جزم دیتا ہے، حالت جزمی میں آ جاتا ہے، لا تضرب حیوانا، جانوروں کو نہ مارو، تو یہ حیوانا منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ نیچے والا اب یہ بھی کہہ سکتے لا یضربو، اب لیکن لا یضربو کے بعد آگے انہوں نے حیوانن پہ جو 2 پیش لگا دیے، اس سے پتہ چلا کہ یہ حالت
رفیع میں یعنی مرفوع حالت میں ہے. اب تو یہاں حالت رفیع یا مرفوع حالت میں ہونے سے اب لا یضربو یا ایسا کرنا تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہوگا یہ کہ ورنہ کیونکہ یضربو کا فاعل بن جائے گا. مرفوع حالت میں تو فاعل ہوتا ہے. فعل کے بعد جب بھی کوئی چیز رفیع حالت میں مرفوع حالت میں آئے تو وہ اس کا فاعل بنتا ہے. تو یہ ہوگا کہ جانور نہ مارے یا جانور نے نہیں مارا یا جانور نہیں مارتا. اوپر بھی مارتا کا ترجمہ ہوگا حال کا کہ وہ عورت نہیں مارتی جانوروں کو یا وہ نہیں مارے گی. حال یا استقبال کا ترجمہ ہوگا. میں نے ماضی کا غلطی سے کر دیا تھا وہ غلط ہے. حال یا استقبال کا ترجمہ ہوگا. اسی طرح یہاں پر نیچے بھی تو لا یضرب حیوان سب کا مطلب ہوگا کہ جانور نہیں مارتا. تو فائل ہو گیا اس کا مارنے کا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جانور کو نہ مارا جائے یہ بات زیادہ جچتی ہے. تو اس لیے مجہول کا صیغہ بن جائے گا. تو کہا جائے گا لا یضرب یا تو لا یضرب. ٹھیک ہے. لا یضرب حیوان ابھی اس کا نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. یہ مجہول ہو گیا کہ نہ مارا جائے جانور کو. تو حیوان یہ رفیع حالت میں ہے لیکن نائب فاعل ہونے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجہول میں مفعول فاعل کی جگہ آ جاتا ہے, اسی لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں اور فاعل کو ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے لا یضرب حیوان جانور نہ مارا جائے. اکتبو تم سب لکھو یا اولاد اے لڑکوں اے بچوں علی السبورتی علی کی وجہ سے حرف جر ہے سبورہ پر. اولاد کے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ اس پر جب ال نہیں ہے تو اولادن کیوں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ منادا جب یا آتا ہے تو یہ اس کو ایک پیش لگانا یعنی یہ اس پر لگانا ضروری ہوتا ہے. ایک ہی پیش لگاتے تنوین نہیں لگاتے الا یہ کہ وہ نکرہ ہو, کیونکہ یہ اب نکرہ نہیں رہتا. یا کے بعد یہ منادا اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. وہ 7 قسموں میں سے منادا بھی ہے نا, یعنی حرف ندا بھی منادا کو خاص کر دیتا ہے یعنی معرفہ کر دیتا ہے. پہچانا ہے کس کی بات ہو رہی ہے, کن لڑکوں کو کہا جا رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لڑکوں سنو تم لوگ لکھو. تم لکھو کیا لکھو علی السبورتی بورڈ پر بالطباشیر بالطباشیری. طباشیر جو ہے یہ بھی تبشورہ کی جمع, یہ چوک سے لکھو بورڈ پر. انظری یہ انظر کا مطلب دیکھنا. نظر ینظر دیکھیے عین کلمہ پر پیش ہے تو حرف مضارع ہٹا کر حمزۃ الوصل لگا کر اس پر کیا لگائیں گے, پیش لگائیں گے اگر عین کلمہ پیش والا ہو, ورنہ زیر لگائیں گے اگر عین کلمہ اس کے علاوہ ہو, زبر یا زیر والا ہو تو پھر دونوں صورتوں میں کسرہ لگاتے ہیں جیسے افتح اسمع. اور یہاں پر انظر صحیح ہے پیش والے کی وجہ سے ادخل. تو انظر انظری انظرینا تھا حالت جزمی میں نون اعرابی گرا دیتے تو انظرینا. تو انظرینا ینظر تنظرینا تھا نا, تنظرینا تعبدینا تنظرینا تو وہ نون کو گرایا, وہ حرف علامت مضارع جو ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں تثنیہ میں سے بھی جمع میں سے بھی, اور اسی طرح سے مؤنث کا جو واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں سے بھی. تو بس یا رہ جاتا ہے. تو انظری دیکھو, یا بنتو اے بچی اے بیٹی, الی البستانی باغ کی طرف, ولا تنظری اور نہ دیکھو تم الی الشمس سورج کی طرف. تو یہ اصل میں اگلا ہے, اس کے بعد اس کو نیکسٹ لائن میں ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی پڑھے نفع والی کتاب اور نہ پڑھے غیر نافع کتاب. لیقرأ قرأ یقرأ سے یقرأ. غائب کے لیے جب ہم حکم بناتے ہیں یعنی ان کو ہم کوئی امر کرتے ہیں تو امر بناتے ہیں, کمانڈ بناتے ہیں لام لگا کے, لام امر اس کو کہتے ہیں. لیقرأ چاہیے کہ وہ پڑھے, قرأ سے پہلے لام لگا دیتے ہیں, لیقرأ اور آخر میں جزم کیونکہ امر جزمیہ ہوتا ہے جیسے نہیں ہوتا ہے جزمیہ. لیقرأ چاہیے کہ وہ پڑھے وہ قرات کرے, اخو کا کون, اخو کا تمہارا بھائی چاہیے کہ وہ پڑھے تمہارا بھائی کیا پڑھے, کتابا نافعا نفع بخش کتاب, ولا یقرأ اور نہ پڑھے, لا بھی نہیں کہا اس لیے, ولا یقرأ جزمی, کتابا ایسی کتاب غیر نافع جو نفع بخش نہ ہو. غیر کتاب سے ہی بدل ہے, وہ بھی آپ نے بدل پڑھا نہیں, آگے آئے گا, وہ بھی منصوب ہوتا ہے یعنی اسی سے بدل کے جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہ اعراب لے لیتا ہے. غیر کتابن بھی جو ہے منصوب ہے تو غیرہ بھی منصوب ہے. تو آپ کہیں گے غیرن کیوں نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے آگے نافع کی طرف, نفع کے علاوہ. ایسی کتاب جو نفع کے علاوہ ہو یعنی غیر نافع ہو. اردو میں بولتے ہیں نفع بخش نہ ہو, نفع مند نہ ہو, فائدہ مند نہ ہو. تو غیر نافع مضاف مضاف الیہ, اور مضاف پر تنوین نہیں آتی اس لیے غیر بغیر تنوین کے ہوتا ہے.
تو یہ تھا آپ کا سبق، یہ کام گھر کا واجب منزلی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. لا یضربو رہنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. لا یضربو کر دی تو زیادہ بہتر لگتا ہے کہ نہ پیٹا جائے. یعنی یہ اس کو ہم وہ نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اس کو لا یضربو حیوان. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آج جو ہم پڑھیں گے وہ اسماء المشتقات، الاسماء المشتقہ، derived nouns. اسماء اسم کی جمع، اور ڈرائیو مشتق کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اس کو نکالا گیا ہو، ڈرائیو کیا گیا ہو. تو مصدر جو کام کا نام ہے، کام کا نام جس میں حدث پایا جائے، یعنی جو ہوتا ہے، ہو کے ختم ہو جاتا ہے. جیسے چلنے سے جیسے ایک آدمی چلتا ہے، وہ چلا، پھر کہیں گے اس سے چال. اس نے کھایا تو اس سے کھانا. بولنا سے بولنا ہے نا، بولا بولنا. یہ جو کام کا نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصدر. اور اس میں حدث پایا جاتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے اور ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوام نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوتا رہتا، بلکہ وہ جس وقت ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے نکلتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت چیزیں نکلتی ہیں، ہر زبان میں نکلتی ہیں، عربی میں بھی نکلتی ہیں. تو اس سے یہ 7 چیزیں خاص طور سے ڈرائیو کی جاتی ہیں. وہ ہوتا مصدر ہی سے نکلتا ہے سب. جیسے اسم الفاعل نکلتا ہے، تو یہ فعل سے بھی نکالنا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مصدر اور فعل ان میں کافی کچھ مناسبت ہے. لیکن مصدر خود اسم ہوتا ہے، اسم کا یعنی وہ نام ہے کام کا، تو اس لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس سے نکالنے کی بات کریں، اور وہ زیادہ مناسب ہے. تو یہ اسم الفاعل، ایک تو آپ نے پڑھا ہے فاعل اور ایک ہے اسم الفاعل. ان میں فرق ہے، وہ آگے دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ اسم المفعول ہے، اسم الظرف ہے، اسم الاعلیٰ، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم المبالغہ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے آہستہ آہستہ کریں گے. آج اسم الفاعل پڑھیں گے. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا مطلب ہے کام کرنے والا. ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم الفاعل. یہ دو الگ چیزیں ہیں. فاعل کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا، ڈوئر، کسی بھی کام کا کرنے والا. اور جیسے کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو اس میں کام کرنے والا، کام کیا ہے؟ ضرب. کام کرنے والا کون ہے؟ زید. تو زید مرفوع ہے، اس لیے وہ اس کا فاعل ہے. اور امر کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. تو یہ دونوں دیکھیے، ضرب صیغے سے نہیں نکالے ہم نے. ضرب اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ ضرب. ضرب مار. اس مار سے ہم نے ضرب تو فعل نکالا ہے، لیکن فاعل نہیں نکالا اور مفعول نہیں نکالا. تو جب ہم نے فاعل اور مفعول نہ نکالا ہو تو اس کو خالی فاعل اور مفعول کہتے ہیں، جو کہیں اور سے ہو، کوئی اور چیز ہو. جب یہ اس سے نکالا جاتا، ضرب سے اگر اس کو ہم نے نکالا ہوتا تو پھر یہ اسم الفاعل ہوتا. اب اسی مثال میں مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اسم المفعول جو ہم آئندہ پڑھیں گے. تو اب اگر ہم کہتے ضرب زید عمرا، اس کی جگہ کہتے ضرب ضارب مضروبا، تو اب یہ ہوتا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول، کیونکہ ہم نے ضرب کی کا جو مصدر ہے ضرب، اس سے نکالا ہے ضارب مارنے والا، مضروب مار کھانے والا یا پٹنے والا. تو دیکھیے ضرب سے ہی چونکہ نکالا یا ضرب سے نکالا، تو اب ہم اس کو کہیں گے یہ اسم الفاعل ہے جو اسی صیغے سے نکلتا ہے. اتنا فرق ہے کہ اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ اسی صیغے سے نکلتا ہے جو مصدر کے حروف ہوتے ہیں ان میں سے نکالا جاتا ہے. مصدر کے جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں انہی سے نکالا جاتا ہے، انہی سے ڈرائیو کیا جاتا ہے، انہی سے بنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسم الفاعل. جبکہ فاعل تو فاعل ہے، فاعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان، جاندار، کچھ بھی ہو. اس صیغے سے اگر نکالا جائے گا تو پھر اس کو اسم الفاعل کہیں گے. اور اس صیغے سے نہ نکلے، جیسے ہماری مثال میں ضرب عمرو، اب یہاں پہ ضرب زید عمرا، تو زید، یہ زید ضرب سے نہیں نکلا، یہ الگ ایک نام ہے، اس میں جامد ہے، الگ سے ایک نام ہے نا، اس میں علم ہے. تو اس میں اس صیغے سے نہیں کھینچا گیا اس کو کہیں گے یہ اسم الفاعل نہیں ہے، وہ صرف فاعل ہے. جبکہ یہ ضرب ضارب مضروبا، اس میں چونکہ ہم نے اس ضربہ سے یعنی ضرب سے نکالا ہے اس لفظ کو، تو اب یہ اسم الفاعل بن جائے گا. اسم الفاعل کا وزن بھی فاعل ہی ہوتا ہے، فاعل، فاعل کا وزن.
اور بعض میں فعیل کا بھی وزن آتا ہے، تو زیادہ تر فاعل کے وزن پہ آتا ہے، کبھی کبھی فعیل کے وزن پہ آتا ہے، جو کہ صفت کا صیغہ ہے. اسم الفاعل اس کو نہیں کہتے بلکہ اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. وہ آگے آئے گا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فعیل کے وزن پہ جب آئے تو ثلاثی مجرد کے جو آپ نے 6 ابواب پڑھے ہیں ان میں سے خالی کروما جو ہے، باب کروما جو بہت کم استعمال ہوتا ہے، کروما، اس کا اسم الفاعل جس کو آپ کہیں یعنی وہ اصل میں اسم الفاعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور اس کو اسی لیے کریم، کروما سے کریم آتا ہے، کارم نہیں آتا، کریم آتا ہے. صحیح ہے. بعودہ سے باعد نہیں آتا، بعید آتا ہے. قروبہ سے قارب نہیں آتا بلکہ قریب آتا ہے. یہ سب فعیل کے وزن ہے. تو فعیل کے وزن پہ جو چیز آتی ہے عموماً وہ صفت مشبہ ہوتی ہے، اور یہ باب کروما میں اسی سے آتی ہے. اور بھی بہت سے ابواب میں آتی ہے اس سے، اور دوسرے سکیلز بھی ہیں صفت مشبہ کے، وہ ہم الگ پڑھیں گے جب آپ ایڈوانس لیول پہ آئیں گے انشاءاللہ. بس ابھی ذہن میں یہ رکھیے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یا آپ پہلے بھی بار بار دیکھتے رہے ہیں، تو دیکھیے ضربہ ہے، اس میں نصرہ ہے، سمعہ ہے، فتحہ، کروما، حسبہ، یہ 6 ہے نا. تو یہ سب ماضی کے صیغے ہیں. ضربہ، ضربہ. اب مضارع اس کا کیا ہے؟ یضرب، اور نصرہ کا ینصر، سمع کا یسمع، فتح کا یفتح، کروما کا یکروم، حسبہ کا یحسب. آخر کے تینوں تو آسان ہے کہ تینوں پر فتح ہوگا، مضارع میں بھی تینوں پر فتح. اس میں عین کلمہ پر ضمہ ہوگا تو اس پر بھی ضمہ، اس پر کسرہ ہوگا تو حسبہ پہ بھی کسرہ ہوگا. یعنی ان میں تو وہ فالو کرتے ہیں عین کلمہ ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی سیم چلتے ہیں. یہاں پہلے 3 میں فرق ہے اور یہی تینوں زیادہ کامن ہے. چوتھا فتحہ بھی کچھ کامن ہے اسی ترتیب سے. ضرب یضرب، اس میں دیکھیں عین کلمہ پر یہاں را پر زبر تھا، یہاں کسرہ آ گیا، زیر آ گیا. یہاں پر نصرہ عین پر، عین کلمہ جو صاد ہے اس پر زبر ہے، یہاں پر اس پر پیش آ رہا ہے نا. عین کلمہ جانتے ہیں نا، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. نون فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ ہے، را لام کلمہ ہے. اسی طرح سین فا کلمہ ہے، میم عین کلمہ ہے، عین لام کلمہ ہے. یعنی یہ اس آرڈر میں ہے، فا عین لام کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ سمجھ لیجیے، فاعل یا فاعل جو بھی ہو، لیکن فا عین لام ان کو اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو اس پوزیشن پہ جو لیٹر آ رہا ہے، اس جگہ پر جو لیٹر آ رہا ہے، اس کی جگہ اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہے، یہ ہے تو میم پر فتح یہاں پر، لیکن ماضی کے اندر اب میم کے نیچے کسرہ آ گیا، سمع اور یسمع. تو اس طرح سے ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی، پھر مضارع، اب مصدر، ضربا، نصرا، سمعا، فتحا، کرما اور حسبا. یہ اس کے مصادر آ گئے. اب اس میں فاعل دیکھیے، اس میں فاعل کا ایک ہی وزن ہے، کیا ہے بھائی؟ ضارب فاعل. دیکھیے فاعل کے وزن پہ ہے، فاعل ضارب. ناصر یہ بھی فاعل. سامع فاعل. فاتح فاعل. حاسب یہ بھی فاعل. بیچ میں ایک اضافی یہ آیا جو کروما کا، کریم. یہ کون سا وزن ہے؟ فعیل. تو کروما باب جو ہے اس کے اس میں فاعل جو ہے اس میں کریم کی طرف سے آتا ہے، جو اصل میں اب اس میں فاعل نہیں رہتا، اس وزن پہ آنے کی وجہ سے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. وہ کیا ہے الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ یہ یہاں تک بات ذہن میں رکھیے کہ اسم الفاعل جو ہے ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اسی فعل سے بنا ہے، اسی فعل سے بنا ہے، اسی مصدر سے بنا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کے لیٹر، روٹ لیٹر ملتے جلتے ہوں گے، بس خالی آپ ایک الف بیچ میں لگائیں گے تو فا عین لام وہی رہے گا، اور الف بیچ میں لگا دیں گے، فاعل ضارب. دیکھیے ضرب ضرب، اس میں خالی بیچ میں الف لگا دیں گے، فاعل. اب آپ خود بہت سارے بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کی بھی پھر واحد کے لیے تو فاعل ناصر ہے، اس کا تثنیہ بھی بنائیں گے آپ ویسے ہی، ناصرانی. اس کا جمع بھی بنائیں گے، اس کی کیا، ناصرون. اس کی مؤنث بھی بنائیں گے، ناصرۃ. اس کا تثنیہ بھی بنائیں گے، ناصرتانی. اور جمع مؤنث بھی بنائیں گے، ناصرات. دیکھیے یہ اسی طرح سے اس کی جمع بنتی جائیں گی. اور ظاہر بات ہے اس میں پھر حاضر اور غائب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اسی لیے خالی واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. اب آپ یہ مت سوچیے کہ باقی صیغے کہاں گئے، غائب اور حاضر کا بھی غائب ہوگی تب بھی ایک ہی ہوگی، اگر عورت ہے، مرد ہے دو تو دو ہی ہوں گے. وہ غائب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حاضر غائب اور فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں مت ڈھونڈے، سب میں ناصر بھی. تو انا ناصر، انت ناصر، ہوا ناصر، تینوں میں ایسے ہی رہے گا. اگر عورت ہو تو وہ کہے گی ہی ناصرہ، انتی ناصرہ، انا ناصرہ. آپ سمجھ رہے؟ تو دو لوگ ہوں گے تو کہیں گے نحن ناصران، انتما ناصران، ہما ناصران. تو وہ اس میں تثنیہ ہوگا، کب ایک ہی صیغہ رہے گا، اس لیے اس میں
اب آپ کی گردان صرف اور صرف 6 کی رہ گئی، کیونکہ اس میں حاضر غائب اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک، دو کے لیے دو، اور جمع کے لیے جمع. ٹھیک ہے، یہ بات آسان ہے. تو یہ اس کی گردان ہے، بہت آسان ہے. اچھا، اس کا اسم المفعول بھی انہوں نے آج ہی چھیڑ دیا، جو میں سمجھ رہا تھا کہ اگلے سبق میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ زیادہ بھاری نہ ہو جائے. بہرحال تذکرہ سو کر لیتے تاکہ یہ کم از کم ہو جائے، اگلے ہفتے اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. اسم المفعول کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ہے، اسی صیغے سے نکلا ہے جو مصدر ہے. اور ہماری مثال میں ضرب زید عمرن، عمرن منصوب تھا، پتہ چلا کہ یہ مفعول ہے، لیکن اسم المفعول یہ اسی سے نکلے گا. ضرب سے یا ضربن سے نکلنا چاہیے تھا اس کو، تو مفعول کا مضروب. تو اگر مضروبن ہوگا، مضروبن ہوگا یہاں پہ چونکہ منصوب ہونا چاہیے اس کو، تو مضروبن، تو ضرب ضارب مضروبن. تو یہ جو مفعولن کے وزن پہ آیا، یعنی مفعول کے وزن پہ، اس کو کہتے ہیں اسم المفعول. یعنی آبجیکٹ ہے لیکن اسم المفعول کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں. اس میں دونوں میں جو فرق ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور کروما سے تو چونکہ لازم ہے، کروما آپ کو بتایا تھا نا لازم ہوتا ہے. باب لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا مفعول بھی نہیں آئے گا، نہ اسم المفعول آئے گا. ویسے کوئی مکروم بنانا چاہے تو بنا دے ویسے کہنے کے لیے، لیکن ہوگا نہیں. کروما کا مطلب وہ آدمی معزز ہوا. کروما وہ ایک مرد مذکر جو ہے وہ یعنی مکرم ہوا، اس کی تکریم کی گئی، وہ تکریم والا ہوا. تو خود تکریم والا ہونا. اب اس کو مفعول کیسے بنائیں گے کہ اس کو ہو جانا وہ تو خود ہی رہا ہے، اس کا مفعول نہیں بنتا. لازم ہے. لازم کا مطلب یہ کہ اس میں فعل اور فاعل، جیسے ذهب میں نے بتایا تھا، اردو میں اس کا ترجمہ کر لیا کیجئے ماضی کے صیغے کا، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اس میں نے نہیں آتا. اگر نے آئے تو متعدی ہو جاتا ہے، یعنی کام کرنے کے لیے کوئی اور چیز چاہیے جس پر کام کیا جائے، کوئی اور ایجنٹ چاہیے جس کی ضرورت رہے گی. وہ نہیں ہوگا تو کام نہیں کیا جا سکتا. مطلب مجھے کھانا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں نے روٹی کھائی، میں نے روٹی کھائی. کیوں؟ کیونکہ روٹی کھانے کے لیے روٹی کا ہونا ضروری ہے. وہ کھاؤں گا کیسے اگر نہ ہو تو؟ میں نے پانی پیا، تو یہ نے لگا کے بتاتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے متعدی ہے، یہ کام متعدی ہے، کسی اور چیز پر کیا جائے گا تو واقع ہوگا. کنٹیجس ہے، یہ کنٹیجن متعدی بیماری بھی آج کل جو کرونا وائرس کو کہتے ہیں متعدی ہے، اور اس سے پہلے جو پلیگ وغیرہ کو، تعاون وغیرہ، تو وہ اسی لیے کہ یہ دوسرے کو پہنچ جاتی ہے. تو تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کا دوسرے پر ہو جانا، پہنچ جانا یہاں سے وہاں. تو کروما میں خود اپنے ہی آپ کو خود ہی مکرم ہو رہا ہے، خود ہی صاحب تکریم اور کرامت ہو رہا ہے. تو اب اس میں اس کو لازم کہتے ہیں. ایسا فعل لازم یعنی خود ہی ہو گیا. جیسے ذہبا، وہ گیا. اب دیکھیے اس میں وہ گیا میں نے نہیں لگایا، مطلب یہ کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جانے کے لیے، خود ہی چلا جائے گا. تو چونکہ کروما لازم ہے تو اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہی آپ یہ دیکھ چکے دوبارہ. تو دیکھیے مکروم ویسے میں نے لکھ دیا، لیکن یہ مکروم کوئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہ وزن اس کا یہ بنے گا، لیکن چونکہ اب یہ باب کروما کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مفعول آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کاٹ دیا. اس کی بھی گردان ویسے ہی ہوگی جیسے فاعل کی تھی. اس کی فاعلن کے وزن پہ تھا ناصرن، یہ مفعول کے وزن پہ ہوگا منصورن. اگر ال لگائیں گے تو ظاہر بات ہے تنوین گرا دیں گے، المنصورو کر دیں گے. تو دو ہوں گے تو منصورانی، جمع ہوں گے تو منصورون، مؤنث منصورہ منصورتن، تثنیہ منصورتانی، جمع مؤنث اور منصوراتن. صحیح ہے، سب پر ال لگائیں گے تو تنوین گرتی جائے گی، جہاں تنوین ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں ضرورت نہیں. یہ 6 ہی ہوں گے کیونکہ یہ حاضر غائب سب کے لیے ایک ہی بات ہے، جیسے فاعل میں ہوتی ہے ویسے یہاں پر فاعل ہے. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑی سی مشق اس کی کر لیتے ہیں. اب آپ کے دونوں اسم فاعل اور مفعول لکھیے. فاعل تالیہ آنے والے، تالیہ کے مطلب آنے والے، فالوئنگ. افعال چونکہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ التالیہ لائیں. التالیہ من کی وجہ سے آنے والے موصوف صفت مل کے من الافعال التالیہ. اکتب لکھو امر کا صیغہ ہے. اسمئی دونوں اسم الفاعل والمفعول، یعنی اسم فاعل والاسم الفاعل والمفعول دونوں لکھو. اسمانی تھا، اسمانی اس کا تثنیہ بنایا
اسم کا اسمانی اسمینی اسمینی منصوب حالت میں کیا ہوتا ہے اسمینی. اکتب کا مفعول بنے گا نا, اکتب لکھو, کیا لکھو, جس چیز کو لکھ رہے ہیں وہ مفعول ہے, آبجیکٹ ہے, تو اسمینی, تو اس کا نون گرایا کیونکہ وہ مضاف ہو رہا ہے الفاعل والمفعول کی طرف. فعل اور فاعل اور مفعول کے اسم لکھو, یعنی اسم الفاعل لکھو و اسم المفعول لکھو, یہ مراد ہے. صحیح ہے. وہ نون اعرابی گرا دیتے ہیں, جہاں تنوین ہوتا ہے وہاں تنوین گراتے ہیں مضاف سے, جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہ گرا دیتے ہیں. اسی لیے یدانی ابی لہب, تبت یدا ابی لہب کو کیا پڑھتے ہیں تبت یدا, یدانی کا نون گرا کے یدا ابی لہب مضاف مضاف الیہ بنا دیتے ہیں, وہ نون اعرابی گر جاتا ہے. یہاں وہاں پر یدا ہے, یہاں پر اسمئی ہے, اس لیے کہ یہ مفعول ہے اور وہ فاعل ہے. فاعل کا اسکیل کیا ہے آنی عینی عینی, تسنیہ آنی, تسنیہ میں آنی مرفوع کی حالت ہے, علامت ہے. عینی عینی منصوب اور مجرور کی علامت ہے. تو ہم چونکہ اسی طرح آپ کو یاد کراتے رہے کہ آنی عینی عینی, تو یہاں ای سے پتہ چل گیا, یعنی اسمئی سے پتہ چلا کہ یہ مفعول ہے, اکتب کا مفعول ہے. اسم المفعول نہیں ہے, اسم المفعول کے لیے تو اسی صیغے سے ہونا چاہیے, اکتب سے ہونا چاہیے, کتابہ سے ہونا چاہیے, تب بنتا ہے اسم المفعول. خالی مفعول ہے. ٹھیک ہے. ترکا, ترکا آگے نون لگا ہوا ہے, مضارع کیا ہوگا جلدی سے بنائیے. ترکا نصرہ سے, باب نصرہ سے آتا ہے. ترکا یترکو, نصرہ ینصرو کی طرح. صحیح ہے. تو اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا تارکن, فاعل کے وزن پر تارکن, تارک کہتے ہیں نا, تارک الصلاۃ, یہ نماز کا چھوڑنے والا, ترک کرنے والا. اور اسم المفعول کیا ہوگا متروک, کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز, متروک ہے, یہ اس کو ترک کر دیا گیا ہے, ریجیکٹڈ ہے. ظلم, یہ باب ضرب سے آتا ہے, ضرب یضرب, تو ظلم, ظلم اس نے ظلم کیا. یظلم, یظلم, ضرب یضرب, عین کلمہ پر کسرہ آتا ہے ضرب کے اندر. اسم الفاعل کیا ہوگا ظالم, اور مفعول کیا ہوگا مظلوم. یہ آپ خود بولتے ہیں اپنی زبان میں, آپ کو معنی بھی اس کی اچھی طرح معلوم ہے. ظالم مظلوم. عبدہ عبادت کرنا, یہ باب نصرہ سے آتا ہے. عبدہ یعبد, عین کلمہ پر ضمہ ہے تو باب نصرہ ہو گیا. کرومہ میں تو دونوں پہ ہی ہوتے ہیں باب, عین کلمے پر ضمہ, اس میں عین کلمہ پر فتح ہوگا ماضی میں اور مضارع میں ہوگا ضمہ. عبدہ یعبد, وہ تھا کرومہ یکروم, دونوں پر پیش ہے. تو عبدہ سے اسم الفاعل کیا بنے گا عابد, اور مفعول کیا بنے گا معبود, وہ آپ جانتے ہیں. صنع, یہ باب فتحہ سے آتا ہے. صنع فتحہ کیا ہوتا ہے, فتح یفتح, دونوں عین کلمہ پر زبر. یفتح, صنع یصنع, تو بنانے والا. صنع مانے اس نے بنایا, یصنع وہ بناتا ہے یا بنائے گا. اسم الفاعل کیا ہوگا صانع, صانع اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, الصانع اللہ سبحانہ و تعالی بنانے والے ہیں. صانع, صناعت اسی سے صناعت مصدر, اس میں صانع, اور ان کی صناعی ہے, اللہ کی کمال صناعی ہے, یعنی بنانے کا. یہ صناع جو ہے یہ اس میں مبالغے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسم مفعول کیا ہے مصنوع, تو اردو میں بولتے ہیں یہ مصنوعی ہے, کہتے ہیں مصنوعی چیز ہے. کیا مطلب بنائی ہوئی چیز ہے, اوریجنل نہیں ہے, کاپی کی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں مصنوع. اصل تو مصنوع کے معنی ہر وہ چیز جو بنائی جاتی ہے اس کو مصنوع بولتے ہیں. تو سبھی چیزیں مصنوعی, اصلی تو کچھ ہے ہی, لیکن کوئی چیز اصلی کی کاپی کی گئی ہو, اگرچہ وہ اصلی خود بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے, لیکن مصنوع کے لفظی معنی تو یہی ہے کہ جو چیز بنائی جائے. لیکن ہمارے عرف میں اردو میں اس کا استعمال مصنوعی, جعلی کے معنی میں یا آرٹیفیشل کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اصلی کے مقابلے میں. حالانکہ مصنوعی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بنایا جائے, اس میں کوئی منفی معنی نہیں ہوتے. بعودہ, یہ آگے باب کا روما. بعودہ یا بعود, دونوں عین کلمہ پر پیش ہوگا. یا بعود مضارع میں بھی یا بعود. سو فاعل کیا ہوگا, بتایا تھا کہ اس کا اسکیل فاعل کے وزن پہ نہیں آتا بلکہ فعیل کے وزن پہ آئے گا. تو بعید اردو میں آپ بولتے ہیں بعید ہے. اور اسم مفعول نہیں آئے گا, اس لیے کہ آتا ہی نہیں ہے کرومہ سے, تو کچھ نہیں آئے گا. کتبہ لکھنا, کتبہ سے باب نصرہ سے آتا ہے. کتبہ یکتب, یکتب عین کلمہ پیش والا ہو جاتا ہے مضارع کے اندر, ماضی میں فتح والا ہوتا ہے, زبر والا ہوتا ہے. کتبہ یکتب, تو لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں, وہ اسم الفاعل بن جائے گا. کتبہ سے اگر لکھتے تو کاتب, کاتب اور مفعول. مکتوب, خط کو اسی لیے مکتوب کہتے ہیں جس کو لکھا گیا ہے, لفظی معنی جس چیز کو لکھا جائے. سرق, سرق یسرق, ضرب یضرب سے آتا ہے. سارق, سارق چور, سارق چوری کرنے والا. سرق اس نے چوری کی, اور جس چیز کو چوری کیا جائے اس کو مسروق کہتے ہیں. اس لیے اردو میں بولے یہ مال مسروق ہے,
ذرا ادبی اردو ہو کیسے بولتے ہیں؟ مسروقہ، اموال مسروقہ. صحیح، اس کا مسروقہ واحد مؤنث کا صیغہ کیوں لاتے ہیں اموال کے ساتھ؟ کہ یہ جمع غیر عاقل ہے اموال، مال کی. اموال مسروقہ. جہیلا، یہ باب سمع سے آتا ہے، جاہل ہونا. یجہل، اس کے مضارع پر بھی فتح آتا ہے لیکن ماضی میں کسرہ ہوتا ہے. جہیلا یجہل، کیا ہوگا؟ جاہل. اور جس چیز سے ہم جاہل ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجہول. مجہول کا مطلب اسی لیے دیکھیں جو یہ جو صیغہ ہوتا ہے مجہول کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا تھا وہ کام. جس پر کیا گیا وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، اور فاعل کو آپ اڑا دیتے تو کہتے ہیں مجہول ہے اس کا فاعل، یعنی اس کا فاعل غائب ہے، اس کے فاعل سے ہم جاہل ہیں، پتہ نہیں کس نے کیا یہ کام کیا ہے. صحیح ہے، اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں. معروف کے مقابلے میں، معروف کا مطلب ہمیں معلوم ہے، ہم پہچانتے ہیں اس کے فاعل کو. مجہول میں ہم نہیں پہچانتے، اس لیے اس کو مجہول کہہ دیتے ہیں. خلق سے، خلق یخلق، نصر سے آتا ہے. خالق، مفعول کیا ہوگا؟ مخلوق، جو ہم سب ہیں، تو اسم الفاعل اسم المفعول ہو گیا. علم، باب سمع سے آتا ہے. علم یعلم، عین کلمہ پر زبر آتا ہے، ماضی میں کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. علم یعلم، جاننا، اس نے جانا. تو عالم، اور جو جانی جاتی ہے چیز اس کو کیا بولتے ہیں؟ معلوم. معلوم، اس لیے کہتے ہیں معلوم ہے. عرف یعرف، پہچاننا، باب ضرب سے آتا ہے، ماضی پر عین کلمہ پر فتح ہے اور مضارع میں کسرہ، ضرب یضرب کی طرح، ظلم یظلم کی طرح. عرف یعرف. عارف کہتے ہیں یہ عارف باللہ ہے، اللہ کو پہچاننے والا. عارف مانے جس کو پہچان ہو. اور معروف کہتے ہیں یہ معروف ہے، بہت پہچانی ہوئی چیز ہے، اسی لیے معرفہ میں سے جو معروف جو ہے معرفہ، یہ دونوں ایک ہی صیغے سے نہیں، عرفہ سے ہی نکلتے ہیں، معرفہ بھی. اسی دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کبھی کبھی، کیونکہ دونوں کے پہچان، دونوں میں پہچان کے معنی ہیں. یہ مفعول کا صیغہ ہے اور وہ معرفہ، وہ باب اصل میں بدل گیا ہے تو وہ بھی مفعولی کا صیغہ ہے، بلکہ فاعل کا صیغہ، لیکن اس کا صیغہ بدل جاتا ہے، اس لیے ذرا گڑبڑ ہوتی ہے. وہ آگے جب پڑھیں گے مزید فی تو اس سے سمجھ میں آئے گا. ضعوفہ، یہ بھی باب کرومہ سے ہے، وہ کمزور ہوا، ضعیف ہوا. تو فاعل کیا آئے گا؟ فاعل جو ہے ضعیف نہیں آتا بلکہ ضعیف آتا ہے. اردو میں بولتے بڑے ضعیف ہو گئے. تو دیکھیے ضعوفہ کرومہ سے ہے، اس لیے ضعیف صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے اس میں، فعیل کے وزن پہ، کریم کے وزن پہ، بعید، قریب. اسی طرح ضعیف. اور مفعول نہیں آئے گا اس لیے کہ مفعول آتا نہیں ہے، لازمی باب ہے، لازم باب کا متعدی نہیں ہوتا تو مفعول نہیں ہوگا. حمیدہ، اس نے تعریف کی، اسے ایک مرد نے. حمیدہ یحمد، سمع سے آتا ہے. حمیدہ یحمد. حامد، اسم فاعل ہو گیا. مفعول کیا ہوگا؟ محمود. صحیح ہے، جس کی تعریف کی جائے. دفع، دور کرنا، با فتح سے آتا ہے. دفع یدفع، دونوں میں عین کلمہ پر زبر رہے گا. یدفع. دافع، دافع کہتے ہیں دافع بلیات ہے، یہ دافع البلیات ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والا. صحیح ہے، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ دافع البلیات. صحیح ہے نا. اور مدفوع، جس کو دفع کیا جائے، جس چیز کو دفع کر دیا جائے. تو حدیث میں جو آتا ہے مدفوع بالباب، کہ ایسا شخص ہے کہ جو مدفوع ہے، جس کو دفع کر دیا جائے، دروازے پہ کوئی پہچانتا نہیں ہے. وہ مجلس میں ہو تو کسی کو فکر نہیں ہوتی، کوئی اس کی طرف التفات نہیں کرتا. وہ مجلس میں نہ ہو تو کوئی اس کو بھولتا نہیں، کوئی اس کو یاد نہیں کرتا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، کوئی اس کو سوچتا بھی نہیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا. دروازوں پہ جائے کچھ سوال کرنے تو کوئی اس کو پوچھے نہ، اور دھکے دے کے نکال دے، یعنی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے ساتھ اس کے تقوی کی وجہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو لو اقسم علی اللہ لابرأ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. یعنی وہ حانس نہیں ہو اس قسم میں، یعنی وہ قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم اس وقت دن ہو رہا ہے، تو اللہ سورج کو اس کے لیے نکال کے دن بنا دے. یعنی اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے تقوی کی وجہ سے قدردانی فرماتے ہیں. تو ایسے بھی متقی ہوتے ہیں جو بالکل گمنام ہوتے ہیں، لوگوں میں ان کی کوئی پہچان، کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اسی لیے کسی کو جھڑکنے سے بچنا چاہیے. ہمارے ایک خاص بیماری ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھا جاتا ہے جیسے کہ ہم فرعون ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نہیں دینا مت دیجیے، کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دینا. آج کل بہت جو ہے وہ سگنلز وغیرہ پہ لوگ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں، انڈیا میں کھڑے ہوتے ہوں گے، آتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے.
بہت سے مخنث حضرات بھی آتے ہیں، جو کوئی بھی آئے وہ آپ سے مانگتا ہے، آپ منع کر دیجیے ادب سے، طریقے سے نہ دیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، نشہ کرتے، جو بھی جس طرح کی باتیں، یہ سب ظلم اور جبر ہے اور گناہ ہے، یہ ظلم ہے سارا کا سارا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ بس اتنا کام کیجیے، آپ کو نہیں دینا فرض نہیں آپ پر دینا، نہ دیجیے، دل نہیں آتا مت دیجیے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی، بےہودگی کرنا، ہٹے کٹے ہو، کام کیوں نہیں کرتے، یہ سب آپ کا کام نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے۔ آپ سے ایک سوال کیا، آپ منع کر دیے اور نکل جائیے، اس وقت تلقین کرنے کی، تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے، ورنہ کل خطرہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی اور بہت مشکل ہو جائے گی، بہت تاخیر ہو جائے گی، اس لیے بچنا چاہیے۔ میرے والد صاحب مرحوم اس طرح غریبوں کی جب مدد کبھی کرتے، میں کہتا ابا یہ تو بالکل پکا نشے باز ہے، ہم جانتے ہیں ابھی بھی حالت میں ایسا ہی ہے کہ لگ رہا ہے جیسے نشے میں ہل جل۔ ابا ہمارے کہتے کہ اگر پاکستان میں اتنی غربت اور حالات ایسے خراب ہیں کہ ہر آدمی ہی ضرورت مند ہے، اس کے باوجود بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، ہمارا اپنا تھوڑی جو ہے دے دو، اللہ دے سکتے ہو تو، باقی اللہ اور دے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نعمت برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب سے انہوں نے یہ بات سنی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت آپ اس کو دے رہے ہیں تو نشے والا آدمی لگ رہا ہے، گاڑی روک کے کسی موقع پر، تو حضرت نے فرمایا کہ، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ تو مستحق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر کل اللہ نے بھی قیامت میں یہ کہہ دیا کہ ہم مستحق نہیں ہیں، یعنی ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ تم مستحق نہیں ہو جنت کے، تو کیا کرو گے؟ کہ ہم مستحق ہیں جنت کے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں؟ تو مطلب سبق سکھایا کہ دیکھو کوئی مانگتا ہے تو نہ دینا تمہارا اختیار ضرور ہے، لیکن دینے پر برا مت مانو، دل چاہے تو دو، نہیں چاہے تو نہ دو، لیکن ایسا نہ کرو برا سلوک۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قروبہ، قریب ہونا، جب قریب آپ خود بولتے ہیں اردو میں، باب کرومہ ہے تو اس کا باب فعیل کے وزن پہ آئے گا کرومہ، قریب، اور قارب نہیں آئے گا، اور مفعول بھی اس کا نہیں آتا کیونکہ یہ لازم، اور غفرہ سے یغفر، قروبہ یقرب، غفرہ یغفر کسرہ کے ساتھ آتا ضربہ میں، اور غافر اللہ کے جاتا ہے غافر الذنب، یا اللہ آپ غافر الذنب ہیں، گناہوں کو کور کرنے والے ہیں، بجھانے والے، ہٹانے والے، غائب کرنے والے ہیں، مٹا دینے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے، غافر، اور یغفر، تو اس کے ساتھ مفعول کیا ہوگا؟ مغفور، تو کہتے ہیں کہ فلانا مغفور، مرحوم و مغفور، سنا ہوگا آپ نے نا، مرحوم و مغفور، جس پر رحم کیا جائے، راحم، رحم سے رحیم یرحم سمیا سے آتا ہے، راحم، اور مرحوم، تو مرحوم بہت بولتے ہیں، مرحومہ وہ مؤنث کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ چلیے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا تو پھر کل دیکھیں گے، یعنی اگلے سبق میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کے لیے سبق کے طور پر ہے۔ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری کتاب شیئر ہو رہی، کتاب الاساسی؟ جی سلیم بھائی، جی، یہ والا سبق ہم شروع کر چکے تھے لیکن اس کو یہیں سے دیکھ لیتے ہیں، اتفاق سے ذہن میں نہیں ہے کہاں تک پڑھا تھا، کچھ وقت ہو گیا اس لیے۔ الدرس العشرون، 20واں سبق، الاسرۃ تتوضأ، فیملی، اسرہ مانے فیملی، الاسرۃ دا فیملی، خاندان، گھرانہ، گھرانہ وضو کر رہا ہے، تتوضأ، اب یہ تتوضأ، یہ تا تو مؤنث کے لیے آتی، اس لیے کہ اسرہ گولتا کی وجہ سے مؤنث ہے، اس لیے مؤنث لائیں، فیملی یعنی خاندان، گھرانہ وضو کرتا ہے یا وضو کر رہا ہے۔ الوالد، والد صاحب فرما رہے کم الساعۃ الآن یا بکر، کم الساعۃ، اس کو ملائیں گے تو پہلے والے کو کسرہ دے دیتے ہیں کیونکہ سین میں بھی شد ہونے کی وجہ سے پہلا سین ساکن ہے، دوسرا میم ساکن ہے، تو یہ دونوں ساکن ہے تو ان دونوں کو ملائیں گے کیسے؟ کسرہ لگا کے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو کم الساعۃ الآن، کیا وقت ہے اس وقت، یعنی ابھی کیا وقت ہے، یا بکر، اے بکر، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں والد صاحب، بکر کہتا ہے الساعۃ الآن السادسۃ یا والدی، وقت اس وقت یعنی گھنٹہ اس وقت، ابھی گھنٹہ چھٹا ہو رہا ہے، یعنی 6 بج رہے ہیں، اے میرے والد صاحب 6 بج رہے ہیں۔ الوالد، والد صاحب فرماتے اسمعت اذان المغربی یا بکر، کیا تم نے سنا، کیا تم نے سنی مغرب کی اذان، مضاف مضاف الیہ ہے، حل کے معنی میں، حل دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں کہ کیا تم نے سنی، سمعتا، انت سمعتا، انت سمعتا، تو
انتا لگانا ضروری نہیں، سمعتا کے اندر موجود ہے، انتا چھپا ہوا ہوتا ہے. کیا تو نے سنی، کیا تم نے سنی اذان المغرب، مغرب کی اذان. یا بکر، اے بکر مضاف مضاف الیہ ہے، اذانہ منصوب اس لیے کہ سمعتا کا مفعول ہے اس لیے. بکر کہتا ہے نعم یا والدی، جی ہاں میرے والد صاحب، سمعت الاذان، میں نے سنی ہے اذان. الوالد متى سمعت الاذان، تم نے کب سنی اذان. بکر الان سمعت الاذان، میں نے ابھی ابھی سنی ابا. هل توضأت، یا بکر کیا تو نے وضو کر لیا. توضأت انت کی طرح، کیا تو نے وضو کر لیا. بکر کہتا ہے جی ہاں، نعم توضأت، جی میں نے کر لیا، الحمدللہ. الوالد اسرع للوضوء یا سعید، جلدی کرو وضو کے لیے سعید، مطلب جلدی جلدی وضو کر کے کہاں رہ گئے تمہارا وضو کرنے. تو سعید کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہے، نہیں میں جا رہا ہوں کرنے کے لیے. امی جان ان کی، الام این انت یا فاطمہ، فاطمہ تم کہاں ہو. فاطمہ انا ہنا فی الحجرہ، میں یہاں کمرے میں ہوں امی جان. الام تعالی للوضوء، آؤ ادھر آؤ وضو کے لیے. فاطمہ کیف اتوضأ یا والدی، یہ والدتی ہوتا، اچھا انہوں نے والد سے پوچھا، والد بھی وہاں گویا موجود تھے. فاطمہ کہتے کیسے میں وضو کروں اے میرے ابا جان. تو اب والد صاحب بتا رہے تعالی معی للوضوء، تعالی معی آؤ میرے ساتھ، للوضوء آ جاؤ میرے ساتھ، للوضوء وضو کے لیے. قام الوالد، والد صاحب کھڑے ہوئے. وقامت فاطمہ، اور فاطمہ بھی اٹھی. والد صاحب اٹھے، فاطمہ بھی اٹھی. للوضوء وضو کے لیے. بدا الوالد الوضوء، والد صاحب نے وضو شروع کیا. بدا یبدأ شروع کرنا. الوالد والد صاحب نے، فاعل بدا کا، فعل کے بعد جب بھی کوئی مرفوع چیز آتی ہے تو عموماً اس کا فاعل ہوتا ہے، اسم الفاعل نہیں ہوتا. اسم الفاعل ہوتا تو وہ اس بدا سے بنا ہوتا، تب بنتا. تو بدا الوالد الوضوء، والد صاحب نے شروع کیا وضو. غسل یدیہ، انہوں نے دھوئے یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو. دیکھیے یدانی، یدینی، یدینی، غسلہ کا یہ مفعول ہے اس لیے یدینی ہی، لیکن نون گرا دیتے ہیں مضاف ہوتا ہے تو اسی لیے یدئی ہی، انہوں نے اپنا وضو گرا دیا. جی یہ کتاب کا جو پی ڈی ایف ہے وہ وہاں ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کا لنک لیکن کتاب کا شیئر بھی کر دیجیے، بلکہ پی ڈی ایف پورا ہی گروپ میں ڈال دیجیے. کسی نے پوچھا ہے کہ ان کو شاید اس کا پی ڈی ایف نہیں ملا. جی ہاں، یہ اس میں مل جائے گا، بھیج دیں گے آج دوبارہ. تینوں کتابیں بھیج دیجیے. بلکہ بدا الوالد الوضوء، والد نے وضو شروع کیا. غسل یدیہ، انہوں نے ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. یدانی یدینی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. وتمضمض، اور انہوں نے مضمضہ کیا. غسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. وتمضمض، اور انہوں نے مضمضہ کیا. مضمضہ کے معنی کلی کرنا. واستنشق، اور انہوں نے ناک صاف کی. استنشاق کے معنی تو پانی کھینچنا ناک میں، اور استنثار دوسرا لفظ آتا ہے، اس کے معنی پانی چھنکنا، سنکنا، نکالنا، جھڑکنا، جو بھی کہیں چھڑکنا. ناک سے جب پانی کو سنکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استنشاق، استنثار. اور استنشاق پانی جب کھینچتے ہیں اوپر کی طرف. صحیح ہے. وغسل وجہہ، اور انہوں نے دھوئے اپنے دونوں ہاتھ. وغسل یدیہ الی المرفقین، اور پھر اپنے ہاتھ دھوئے انہوں نے کوہنیوں تک. مفعول بن رہا ہے، ایسے یدیہ یدیہ چل رہا ہے. ومسح رأسہ، اور انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ومسح اذنیہ، اور اپنے کان کا بھی مسح کیا. ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے دھوئے اپنے دونوں پاؤں. الی الکعبین، کعبین تک، ٹخنوں تک، دونوں ٹخنوں تک. اتم الوالد الوضوء، مکمل کیا والد صاحب نے اپنا وضو. وتعلمت، اور سیکھ لیا. تعلمہ کے معنی سیکھ لیا. تعلمت عین پر شد ہوگا. وتعلمت فاطمۃ الوضوء من الوالد، سیکھ لیا فاطمہ نے، تعلیم حاصل کر لی فاطمہ نے وضو کی اپنے والد سے. اس طرح اس نے گویا یہ سیکھ لیا کہ کیسے کرنا ہے. تو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. جی قصص النبیین میں کفران سمود، کفران کا مطلب ناشکرا پن، ناشکرا پن کرنا ضریبت گناہ ہے، اور انکار کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ کفر جو ہے یہ شکر کی اپوزٹ بھی ہے اور ایمان کی بھی ضد ہے. تو کفران کیا، ناشکرا پن کیا یا انکار کیا سمود نے. مضاف مضاف الیہ ہے. سمود چونکہ غیر عربی کا لفظ ہے تو اس لیے اس میں عجمہ ہے اور علمیت ہے، اس وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. سمودہ غیر منصرف کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا جر یعنی اس کا کسرہ جو ہے وہ اس کا مجرور ہونا بھی زبر سے آتا ہے. تو یہ زبر ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو زبر، لیکن اصل میں یہ زیر کی جگہ ہے، کیونکہ زیر قبول نہیں کرتا، اس کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں زیر نہیں چاہیے، تم زبر لگا لو. کم از کم اس سے پتہ چل جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو مجرور ہے یہ، بس یہ ذہن میں رکھیے.
वलाकिन, लेकिन कुल्ल ज़ालिका, ये सब कुछ, लम यहमिल समूद अला शुक्र, इसने नहीं उठाया समूद को शुक्र पे, यानी इसने नहीं उभारा कौम समूद को कि वो शुक्र करती है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया, और नहीं उभारा इसने कौम समूद को व इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत पर, ताला, अल्लाह ताला की इबादत पर नहीं उकसाया, न उभारा, इतना कुछ अल्लाह ने उनको दिया था, न शुक्र किया न अल्लाह की इबादत की। बल हमलहुम, बल्कि उठाया उनको, उभारा उनको, किस चीज पर उकसाया उसने, किस चीज पर, इतना अल्लाह ने दिया था, ज़ालिका, किस चीज पर, इस चीज ने उठाया उनको, अलल कुफ्र व तुग़यान, अल्लाह के इनकार पर और सरकशी पर, अल्लाह की वजह से दोनों मजरूर हो गए, वनसुल्लाह, और वो भूल गए अल्लाह को, उन्होंने भुला दिया अल्लाह को, वफरहू बिमा ऊतू, और खुश हो हुए, बहुत इतराते रहे, बिमा ऊतू, उस चीज पर जो उनको दी गई थी, जो वो दिए गए थे, उस चीज पर इतराते रहे जो वो दिए गए थे, माल, इतनी ताकत, इतनी सलाहियतें कि पहाड़ काट के बना रहे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, क्या कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, ऊतू जो है मजहूल का सीगा है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा कुव्वत में, कौन हमसे ज्यादा शदीद है, ताकत वाला है ज्यादा कुव्वत के एतबार से। वज़न्नु, और उन्होंने गुमान किया, अन्नहुम, ये कि वो, ला यमूतून, कि वो नहीं मरेंगे, वला यखरुजून मिन कुसूरिहिम, और न वो निकाले जाएंगे, निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे अपने महल्लात से। कसर महल को कहते हैं, जिसको हम उर्दू में महल कहते हैं, अरबी में तो महल के मायने जगह के होते हैं, और कसर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम महल कहते हैं, यानी पैलेस के लिए। अपने पैलेसेस से, अपने घरों से, अपने कीमती हवेलियों से वो नहीं निकलेंगे, वह जन्नातिहिम, और अपने बागात से भी नहीं निकलेंगे, अबदन, कभी भी। वज़न्नु, और उन्होंने गुमान किया, अन्नल मौत, ये कि मौत, ला यदखुलु फी हादिहिल जिबाल, दाखिल नहीं होगी इन पहाड़ों में, वला यजिदु इलैहिम सबीला, और ना ये मौत पाएगी रास्ता उनकी तरफ, यानी मौत को उनकी तरफ आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, हम तक नहीं पहुंच सकती मौत, ये गुमान रखते थे। लअल्लहुम कानू यज़ुन्नून, शायद कि वो गुमान करते हो ये भी, कि अन्ना उम्मत नूह, के उम्मत नूह, यानी नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम को हलाकत हुई, इन्नमा गरकत, ये कि वो गर्क हुई थी, लिअन्नहा, इसलिए कि कानत फिल वादी, वो वादी में थी, वो कौम उम्मत उनकी पूरी इसलिए पानी में गर्क हो गई कि वो तो वादी में थे, तो उनको बचने की कोई जगह ना मिली। वो अन्ना आदन, और ये कि आद, इन्नमा हलकू, बात ये कि वो हलाक हुए, लिअन्नहुम कानू फिस सहल, कि वो भी चटियल मैदान में थे, तो चटियल मैदान में भी पानी आ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, कोई चढ़ने की ऊपर जगह नहीं, और वादी में भी यही हाल है कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ऊपर नहीं जा सके, इसलिए वो डूब गए। वअन्नहु मिनल खौफि वल मौति बिमकानिन आमिन, और ये खुद अपने बारे में कहते हैं, हम तो खौफ और मौत दोनों से एक अमन वाली जगह में मौजूद है। बिमकानिन, ऐसी जगह पर है, मकान के माने जगह के होते हैं, जिसको हम उर्दू में घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अरबी में उसके माने भी जगह के। बिमकानिन, घर के लिए तो बैत और दार इस्तेमाल होता है, बिमकानिन, ऐसी जगह पर है, आमिन, जो अमन वाली है, उसकी मौसू सिफत है दोनों। इबादतुल असनाम, बुतों की इबादत, पूजा। वलम यकफिहिम हादा, उन्हें काफी नहीं हुई ये बात, यानी इतनी किफायत, उनको इतनी बात पर रुक नहीं गए, वो इतनी पे किफायत नहीं किया। बल नहतू अल हिजारत, बल्कि उन्होंने कार्व किया, नहता यनहतू के मायने होते तराशना, तो उन्हें तराशे पत्थर, वअबदू अल असनामा, और इबादत की, पूजा की बुतों की, वसारू, और हो गए, याबुदून अल हिजारता, बुतों की इबादत करने वाले, कमा कानत उम्मत नूह ताबुदुहा, जैसा कि उम्मत नूह अलैहिस्सलाम, वो उम्मत जिस तरह से इन बुतों की इबादत करती है, ताबुदु हा, उम्मत वाहिद मुअन्नस का सीगा, तो ताबुदु लाए, और हा ये हिजारा की तरफ, पत्थरों की तरफ, क्योंकि ये भी जमा गैर आकिल अगर जमा लेते तब, लेकिन यहाँ तो वाहिद खुद ही जिन्स का सीगा, तो वो भी मुअन्नसी होता है ताकि वजह से, तो यहाँ ताबुदु हा, उसकी तरफ का इशारा है इसमें। वकज़ालिका आद, और इसी तरह आद ने भी सोचा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद जअलहुम, कि अल्लाह ने उनको बनाया है, मुलूकल हिजारत, बेशक अल्लाह ने बनाया था उनको, कद जअल, अल्लाह ने उनको बनाया था, क्या बनाया था, मुलूकल हिजारत, बादशाह पत्थरों का, ये चट्टानों के बादशाह थे, मालिक थे, उनके कब्जे में थे ये सारे चट्टान और पहाड़, जिसे तराश के जो चाहते बना लेते थे। जो लोग मोम से बनाते वो ये चीजें, वो पहाड़ से काट के बनाते थे, इतनी सलाहियत और इतनी ताकत थी। वलाकिन्नहुम मिन जहलिहिम, लेकिन उन्होंने अपनी जहल की वजह से, सारू उब्बादल हिजारा, हो गए वो
یہ کانو کے معنی ہوئے تھے، سارا کانو کانا کی بہن بھائیوں میں سے ہے. صارو کہ وہ ہو گئے عباد الحجارہ. عباد بھی عابد کی جمع ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے. مطلب یہ کہ وہ تو بالکل ہی پتھروں کے غلام بن گئے، پتھروں کے جو ہے عبد بن گئے. عبد بولتے ہیں نا غلام کے لیے، تو یہ اسی کی جمع ہے عباد. عابد کی جمع عباد. عابدون عابدین بھی آتا ہے جمع سالم، یہ عباد جمع مکسر ہے. اور ظاہر بات ہے اس میں مبالغہ وغیرہ بھی ہے، تو وہ بعد میں آئے گا کہ کون سا وزن ہے. ان اللہ بے شک اللہ نے کرمہم ان کی تکریم کی تھی، ورزقہم من الطیبات اور ان کو اچھا رزق دیا تھا، پاکیزہ میں سے ان کو کھلایا پلایا تھا، دیا تھا. ولکنہم لیکن انہوں نے کیا کہ اہانو انفسہم اپنے آپ کو اپنے نفس کو انہوں نے گرایا، اس کی اہانت کی، اس کی توہین کی. واہانوا الانسان اور انسانیت کی بھی اور انسانوں کی بھی توہین کی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے انسانوں پر کچھ، لیکن انسان خود اپنی جان پر ہی ظلم کرتے ہیں. قرآن آیت ہے. عجباً کیسی عجیب بات ہے. ان الحجر بے شک وہ پتھر الذی ینحتونہ جس کو انہوں نے تراشا بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، فلا یأبا ولا یعصیم وہ تو ان کی نافرمانی نہیں کرتا نہ ان کے خلاف کوئی انکار کرتا ہے. پتھر تو ان کی بات ایسے مان رہے. قد خضعوا له ووقعوا ساجدین اور حال یہ کہ یہ اس کے آگے جھکے جاتے ہیں. خضع کے معنی کہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، خضوع اسی سے نکلا ہے. خضع کے معنی تو جھکنا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا، جھک جانا. تو وہ ان کے آگے خود اس پتھروں کے آگے، ان پتھروں کے آگے، یہ اس پتھر کے آگے جس کو خود تراشا تھا اس کے آگے جھکے ہوئے. ووقعوا اور گرے ہوئے ہیں ساجدین سجدے کی حالت میں. ایعبد القوی الضعیف کیا کوئی قوی کسی ضعیف کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے. ایسجد السید لعبدہ کیا کوئی سردار اپنے غلام کے لیے سجدہ کرتا ہے. وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ لیکن چونکہ وہ بھول گئے تھے اللہ کو تو اللہ نے بھلا دیا ان سے ان کے نفسوں کو، یعنی ان کی جان. وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، تو اسفل سافلین ہو گئے، بتوں کے آگے جھکنے لگے. وَأَبَوْا اور انہوں نے انکار کیا ان یعبد اللہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. فَأَذَلَّهُمُ اللَّهُ تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اذلہ یذل کے معنی ذلیل کرنا، اللہ نے ذلیل کیا اور رسوا کیا. اور قرات الراشدہ میں ہمارا سفر القطار شروع ہوا تھا، تھوڑا سا اس کا حصہ دیکھ لیتے ہیں. سفر القطار ٹرین کا سفر، ریل گاڑی کا سفر. لا انسا سفری الاول میں نہیں بھولتا یا بھولوں گا اپنا پہلا سفر. علمت میں جانتا تھا انی مسافر کہ میں مسافر ہونے والا ہوں، یعنی صبح ہم سفر کرنے والے ہیں. دیکھیں مسافر بکرتن صبح، مع امی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، و اخوتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. اخوتن اخن کی جمع ہے، اخوتی. اوکے مؤنث جو بہنوں کے لیے اخوات آتا ہے، اخوات، یہ اخوت اخوہ ہے. فاستيقظت تو میں اٹھا، سو میں اٹھا. قبل السحر سحر سے پہلے، یعنی صبح ہونے سے بھی پہلے، تو کچھ وقت پہلے. وبقیت اور میں رہا. انتظر ساعة السفر میں انتظار کرتا رہا سفر کی گھڑی کا، سفر کے گھنٹے کا. واستيقظ اٹھ گئے اور اٹھ گئے اہل البیت تمام گھر والے، مبکرین صبح صبح. وصلینا الصبح ہم سب نے صبح کی نماز پڑھی، یعنی فجر پڑھی. صبح کا مطلب یہاں پر صبح فجر ہے. وجاء عمی اور آئے ہمارے چچا. وبدأت فی البیت حرکت واصوات اور شروع ہو گئی ہمارے گھر میں حرکت اور آوازیں، ہلنا جلنا، چال، بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا. ھذا یجری یہ بھاگ رہا ہے. وذلک یلف الفراش اور وہ جو لپیٹ رہا ہے، لفا یلف کے معنی پلیٹ لپیٹنا، لپیٹ رہا ہے بستر کو اپنے جو سونے میں لگاتے. وھذا ینادی یہ چیخ رہا ہے، اس کو آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے. وذلک یجیب وہ اس کا جواب دے رہا ہے. والعم یغضب اور چچا جان غصہ ہو رہے ہیں. ویستعجل اور جلدی کر رہے ہیں. والوالد قائم اور ابا جان کھڑے ہیں. یأمر وینہا کسی کو حکم دے رہے، کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، کسی کو روک رہے کہ تو یہ نہ کر، تو یہ کر. ویغضب اور غصہ بھی ہو رہے ہیں. ویرشد اور لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، سنبھال بھی رہے ہیں. والخادم یہیئ الزاد اور خادم تیار کر رہا ہے زادہ یعنی راہ سفر، زاد راہ جسے کہتے ہیں. سفر میں جو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ان سب کا انتظام کر رہا ہے، وہ ناشتہ وغیرہ راستے میں ضرورت پڑتی. حتی کان وقت الخروج من البیت یہاں تک کہ
نکلنے کا وقت آ گیا گھر سے، وقرب میعاد القطار، اور قریب آ گیا ٹرین کا وقت. یعنی وہ میعاد القطار مطلب ڈپارچر، ٹرین کے چلنے کا میعاد، وہ وعدہ رخصتی، اس کی چلنے کا جو وقت تھا وہ چلنے کا وقت آ گیا، قریب ہو گیا. وجات مرکبتان، تو دو مرکب آ گئے. مرکبتان، مرکبہ یعنی سواریاں، دو سواریاں آ گئیں. فرقبناہما، تو ہم ان پر سوار ہو گئے. وسلمت، اور میں نے سلام کیا، علی ابی، والد صاحب کو. فودعنی، تو انہوں نے مجھے الوداع کیا. ودعا لی، اور ہمارے لیے دعا کی. یعنی ابا نہیں گئے، چچا جان کے ساتھ یہ لوگ گئے ہیں غالباً. وفصلنا الی المحطہ، ہم سب پہنچے محطہ اسٹیشن، ہم سب اسٹیشن پہنچے. فاخذ الحمالون، تو لے لیا حمال نے، حمال حامل کی جمع، وہ جو اٹھانے والے. حمالون تو جو قلی، پورٹرز، انہوں نے وہ لے لیا کیا، الحوائج والمتاع، ہماری جو ضرورت کی چیزیں تھی اور ہمارا سامان، یہ سب اٹھا لیا. وکانت ایام شتاء، اور یہ سردی کے دن تھے. فکانت الفرش کبیرہ، اس لیے بسترے جو تھے، جو لوگوں کے ہوتے ہیں بیڈنگز، سونے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بڑے تھے. یعنی ظاہر بات ہے بستر بھی نرم گرم چاہیے، ساتھ لحاف بھی چاہیے، کمبل چاہیے. وذهب عمی، اور چلے گئے میرے چچا. فاشترى تذاکر القطار، انہوں نے ٹکٹ خریدنے کے لیے وہ چلے گئے اور خریدے ٹکٹ ریل کے. اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.